دستیاب نہیں، وہ بھی دستیاب نہیں. جی ہاں جی، اس کے لیے بھی. جی ایک بات میں عرض کروں آپ کی اجازت سے. ایک شعر مجھے یاد آیا ان کی یہ نظم سننے کے بعد کہ پچھلے برس تھا خوف تجھے کھو نہ دوں کہیں، پچھلے برس تھا خوف تجھے کھو نہ دوں کہیں، اب کے برس دعا ہے تیرا سامنا نہ ہو. اب کے برس دعا ہے سامنا سارا اس میں تھا. لیکن میں ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے، چونکہ نئے سال کا آغاز ہے اور چونکہ ہمارے یہ ساتھی جو علی اصغر صاحب، یہ تو چونکہ ہر پروگرام میں ماشاءاللہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اور ان کا ترنم بڑا مشہور ہے، تو میں اس بات میں بڑا پریشان اور خائف ہوں کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ان کا ترنم کہاں چلا گیا. نہیں لیکن اصل میں کیا ہے وہ اس مسائل میں سر گم ہو گیا وہ جس طرح کی تھنکنگ تھی اس پوئٹری میں جو حالات تھے. جی حالات. جی اچھا، وہ سنگت اور سنگیت جو ہے وہ حالات کی نظر حالات کی نظر ان کی ایک وجہ جو شناخت ہے محمد نواز شاہ کی محبت آپ کی ہے. جی جی جی. اچھا تھوڑا سا سر ہم آتے ہیں اپنا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی جی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اسی طرح رہے گی؟ کیونکہ ابھی تک کے جو حالات و واقعات ہمیں پیچھے ایک نظر دوڑائیں تو مضبوط پلر جس کے سہارے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کھڑی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. جی 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 کہ وہ در پردہ مطلب اپوزیشن میں بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اور ان کا نعرہ بھی ہے کہ ہم جمہوریت کی حفاظت کریں گے. جی 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 بالکل. جمہور چاہے جس طرح آپ نے اپنی پوئٹری میں بھی بیان کیا ہے ایسا بھی ہو کہ اب دال تک بھی نصیب نہیں ہے، وہ جمہوریت سے نعرہ ان کا ہی ہے. جی جی نعرہ ان کا روٹی کپڑا مکان تھا. جی جی تو وہ جو ہے ملک کی جو سلامتی کے لیے جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے. جی تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں شفیق صاحب جو کچھ اب ہو رہا ہے تو اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک یہ جو ہو رہی ہے یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہو رہی ہے. بلیک میلنگ گورنمنٹ کو بھی کیا جا رہا ہے اور عوام کو بھی کیا جا رہا ہے. آپ دیکھو نا بھائی 3 سال تو ایک ساتھ رہے ہیں یہ. جی جی 3 سال اب جو بھی نالائکیاں اس نے کی ہیں گورنمنٹ نے جو کچھ بھی نہیں کر سکا. اب یہ الزام تراشیاں بہتان بازیاں اس نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. اب یہ کہ یہ سب اپنے آپ کو محمد ثابت کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں. لیکن 3 سال تو وہاں رہے نا. 3 سالوں میں کیا کیا گزشتہ 3 سالوں میں کیا ان لوگوں نے؟ جی سندھ کے چھوڑے کراچی میں دیکھو پچھلے 3 سال میں اگر پنجاب میں جس طرح دہشت گردی ہے، سرحد کی جو صورتحال ہے، ساری بلوچستان میں جس طرح آپ دیکھیں سارا کچھ تو ان لوگوں نے 3 سال پہلے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ جی کیوں نہیں اٹھایا ان لوگ؟ اصل میں کیا ہے کہ 3 سال ان لوگوں نے اقتدار کے مزے لے لیے. تو ابھی کیا سچا ہونے کے لیے اپنے علاقوں میں اپنے ووٹر کے ساتھ ان لوگوں نے جو وعدے کیے تھے اب کیا ان کے سامنے واپس چلے گئے ہیں. ان کو پتہ کہ الیکشن ہونے والے ہیں، 1 سال 1.5 سال میں الیکشن تو ہونے والے ہیں، تو عوام میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ووٹ نہ مل سکیں. تو یہ ان کو دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کر دیا، وہ باہر نکل آئے. اب اگر ہماری عوام کو اتنا شعور ہو یہ سوچیں تو یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں نا بھائی آپ نے 3 سال ایک ساتھ گزارے نا، اب 3 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ چلو ابھی تو 3 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ آپ ہی ساتھ میں تھے نا. کیا اپنا فاروقی صاحب سمجھتے ہیں اب اس کا موقع عوام کو ملے گا کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے؟ دیکھیے جی ہمارے ایک تو پہلی بات جو علی اصغر صاحب نے جیسے فرمایا ہے، پہلی بات تو یہ بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے جسے ہم اپنی اردو کے محاورے کی زبان میں اگر استعمال کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سانجے کی جو ہڈیا ہے اس نے چوراہے پہ پھوٹنا ہوتا ہے. جی یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. جیسے آپ نے کہا نا وہ پہلے سال ہوا، پہلے دن ہوا یا 3 سال کے بعد ہوا، چونکہ اس میں وہ وابستگیاں، محبتیں، خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، نتائج میں کچھ اور سامنے آتا ہے. تو وہ جو آپ نے سوال کیا اصل میں بظاہر اس کا امکان اس لیے کم ہے کہ ہمارے یہاں جو علاقائی حساب میں اور خاندانی بنیادوں پہ الیکشن ہوتا ہے اور شخصیت پرستی ہے، تو اس میں تو اصل میں یہ وہاں یہ آلدو یہ شعور موجود ہے، ایک آدمی کو معلوم ہے، لیکن اس کی مجبوریاں بہت زیادہ ہیں. تو اس نے اپنے علاقے میں اپنے اسی بندے کو یا اپنے ملک کو، اپنے چودھری کو ہی ووٹ دینا ہے. اس کا ماضی کیا ہے، اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے، یہ کہیں طے نہیں ہے. تو یہ ہماری چونکہ بڑی بدقسمتی ہے اور 63 برس کی عمر میں ہمیں یہ اختیار ہی نہیں مل پایا، ایک لے مین کے پاس یہ اختیار ہی نہیں آیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اس حق کو استعمال کر لے. میں نے ایک جملہ کہیں لکھا تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب صبح اٹھ کے لائن میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو ووٹ آپ سے 2 گھنٹے پہلے پول ہو چکا ہے. تو اس نظام میں آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ اپنی مرضی کے نہ لیڈر لا سکتے ہیں، نہ پارٹی لا سکتے ہیں، نہ حکومت بنا سکتے ہیں. تو ہمیں تو اصل میں یہ ایک بنیادی انقلاب کی ضرورت ہے.
جو اس اب دیکھیں نا، اب 3 سال سے گورنمنٹ سر بیٹھی ہوئی ہے، اپنی سیاسی لیڈر بی بی بے نظیر بھٹو کے قاتل ابھی تک تلاش نہیں کر سکے. جی جی، یہ تو عوام کرنا ہی نہیں چاہ رہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. دیکھو نا، 3 سال کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جی، وہ ایک سعود عزیز صاحب کو گرفتار کر لیا ہے جی، عمل جاری ہے. جی جی، دیکھو تو عوام کے لیے یہ کیا کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ہے کہ ابھی ان کے گھر کا، جیسے کہ پارٹی کی چیئرمین تھی اور بہت بڑی لیڈر تھی وہ، صحیح بات، وزیر اعظم ہے یہ 2 مرتبہ. جی جی، اور ان کے قتل کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو ہمارے پبلک کے عام غریب آدمی کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ جی، وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے نا، کرنا ہی نہیں چاہ رہے نہ. ان کو کچھ پڑی نہیں، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا ہے نا کہ ان کو جو کرنا تھا وہ ان 3 سال میں کہہ دیا. ابھی آئندہ کی منصوبہ بندی وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ ایک بار ہم باہر چلے جائیں، عوام کے سامنے چلے جائیں. اب کیا ہوگا کہ الزام تراشیاں دونوں طرف سے ہوگی. اب وہ کہیں گے بھائی ہمارے جو ہے، ہم آپ سے جو وعدہ کیا ہے ہمیں اس کا موقع نہیں دیا گیا، ہماری بات کو سنا نہیں گیا، اس لیے ہم نے حکومت چھوڑ دی ہے اور آپ کے سامنے چلے آئے ہیں. اب پیپل پارٹی والے کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ حکومت جو مخلوط حکومت تھی، اتحادی حکومت تھی، اور ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے تھی، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اب دونوں طرف سے دونوں سچے ہو جائیں گے عوام کے سامنے. وہ اس طرح سے ہوں گے بھائی ہماری بات نہیں مانی گی اس لیے حکومت کو چھوڑ دیا ہے، آپ سے بات. اگر فاروقی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف گورنمنٹ جو ہے یہ ساتھ نہیں دیتی، جی، اس کے بعد پھر آپ کس طرح کا منظر دیکھیے جی، اصل میں ابھی جو آج کی لیٹسٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے 175 سیٹس کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں. اور ابھی آج کی جو لیٹسٹ خبر ہے اس کے مطابق 172 ان کے پاس کینڈیڈیٹس موجود ہیں، یہ سیٹس موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 3 ان کے پاس کم ہیں، اور وہ 3 جو ہے وہ پوری میرے خیال میں نہیں ہو پائیں گی، چونکہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن میرا خیال یہ ہے کہ صدر مملکت نے وزیر اعظم سے یہ کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور یعنی موجودہ تناظر میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت میاں فیملی کو بڑی عزیز ہے، ان کا بلکہ میرا خیال سروائیول اسی میں ہے کہ چل رہی ہے. اگر وہ مرکز میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو پنجاب کی حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ صرف چونکہ گورنر پنجاب کا معاملہ ذرا متنازع ہے، اگر وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو 100% نواز شریف نے مرکز میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے اپنی صوبائی حکومت کو بچانے کے لیے. الٹیمیٹلی اس کے علاوہ تو بظاہر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ادروائز کیونکہ میاں فیملی جو ہے وہ پنجاب کو ہر صورت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ مرکز میں ساتھ نہیں دیں گے تو آٹومیٹکلی پھر تو یہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتا نظر آتا ہے. 100% یہی پہ ہے، کیونکہ اصل میں اس میں ابھی چونکہ کیانی صاحب کا آپشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو باقی ہمارے لوگ ہیں جو اس کو واچ کر رہے ہیں یا اوپر سے اس کو ان کی نظر ہے اس پہ، ان کا اوپینین بھی سامنے آئے گا، وہ بھی دیکھیں گے کہ معاملات کو کیسے طے کرنا ہے. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اگر وہ 3 سیٹوں کا معاملہ طے نہ ہو پایا تو پھر یہ ہر صورت میں یہ ہوگا کہ 172 کی سیٹ ان کے پاس ہے. 3 کو پورا کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو مرکز میں ان کا ساتھ دینا پڑے گا. اور اس طرح مطلب ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے، سب مفاد پرستی کی فائٹ. عوام کا بھلا کہاں نظر ہوتا دیکھتے ہیں؟ جی کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. دیکھو نا، یہاں تو جو بھی جنگ ہو رہی ہے نا وہ صرف وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. عوام کے لیے تو پہلے بھی 3 سال میں کچھ نہیں ہوا اور آئندہ بھی کچھ ہونے والا نہیں. جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے، جہاں تک میں سوچ رہا ہوں کہ نہ کچھ پہلے ہوا ہے اور نہ آئندہ کچھ ہونے والا ہے. یہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے اور ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے اور اپنی بات بنانے کے لیے یہ بات چل رہی ہے. سارا جو ڈرامہ ہے یہ سب اسی وجہ سے کھیلا جا رہا ہے. اچھا جی جی، جی. اور دوسرا فاروقی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مہنگائی کو کم کرنے کا طریقہ ہے اس گورنمنٹ کے پاس اگر چاہیں تو؟ بظاہر تو دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کا بے تحاشا سرمایہ باہر ہے. جی، وہ سرمایہ جب تک واپس نہیں آتا، اس سرمایہ کو واپس آنے کے بعد پراپرلی اس کا استعمال ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے، فیکٹری لگے، انڈسٹری لگے، بے روزگاری کم ہو. جب تک کہ وہ سرمایہ باہر نہیں آتا. پلس دوسری جو سب سے بڑی ایک بدقسمتی ہمارے ملکوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکسز کی ریکوری نہیں کر سکتے، ہم اپنے ریونیوز کو واپس نہیں لا سکتے. جی، وہ سسٹم ہی ایسا ماشاءاللہ ڈیولپ کیا ہوا ہے. بدقسمتی سے ہم اس میں چلے گئے ہیں. تو جب تک کہ ہم ریونیوز کی طرف غور نہیں کریں گے، جب تک ہم اس سرمایہ کی طرف، اس کیپٹل کی طرف غور نہیں کریں گے جو پاکستان سے باہر ہے، تو ہمارے پاس سروائیول کیسے ہوگا؟ بظاہر تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ آپ اپنے ملک میں غربت کم کر لیں، معاملات کو طے کر لیں.
یہ ابھی ابتدا میں ہی آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو ایک خاتون گئی اور اس کی بیٹی کے لیے اور وہ وی آئی پی، کیونکہ وی آئی پی کی زندگی وی آئی پی سی ہے، ہاتھی مر کے 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، بالکل تو غریب جو بیچارہ وہ